السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المتقین، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ بقرہ میں الف لام کے آخری کے شاید 2 رکوع کی آج فجر میں تلاوت ہوئی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے لے کر تقریباً تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون تک۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو قرآن اتارا، اس کی صورتوں کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو مکی ہے اور دوسرا مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں اور توحید پر اخلاق پر زیادہ زور دیا گیا، تاکہ توحید اور اخلاق پہ انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو کسی بھی معاشرے میں وہ جو ہے آرام سے جی سکتا ہے، اور اسلامی معاشرے کے وہی اصل بنیاد ہوتے ہیں توحید و اخلاق۔ 13 سال تک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی تربیت دی۔ مدنی صورتیں جو آئی تقریباً 28 کے قریب ہیں، ان صورتوں میں احکام بیان کیے گئے، لمبی لمبی آیتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلے اترنے والی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ قرآن اپنے وجود میں سچا ہے، اور قرآن کو اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا تو اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں شک کو دور کیا گیا۔ دوسری بات یہ بتایا گیا کہ قرآن ہدایت کے اعتبار سے قرآن کے نزدیک لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مومن، دوسرے موقع پر ہیں کافر، اور تیسرے موقع پر منافقین۔ یہ تینوں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ کہہ کر ان کی تعریف فرمائی، اور اسی طریقے سے کافرون کا بھی ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں، اور منافقین کا ذکر کیا تقریباً 13 آیتوں میں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں 2، کفار کے بارے میں 1، اور منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتاری۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر سے لے کر وہاں تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ان کے خطرے سے واقف کرانے کے لیے 13 آیتیں اتاری مجاہد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کی وہاں، تو وہاں اہل کتاب بھی رہا کرتے تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ اے کفار مکہ یہودیو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، لیکن تم ناشکری کرتے ہو، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ خصوصاً اہل کتاب کا ذکر کر کے کفار مکہ کو اور مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔ اور سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں احکام بتائے گئے، روزے کے، حج عمرے کے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے، اور خاندان کیسے بنتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف کیسے آتا ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، اور عدت کیسے ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بیان کر کے بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے بیع، خرید و فروخت کے بارے میں بتایا گیا کہ دین صرف اخلاق کا نام نہیں ہے، معاملات کا نام بھی ہے۔ اور مدینہ میں آئے تو یہودی شاید وہ مطلب سود وغیرہ کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، اس لیے انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا۔ اور سورت کے آخری میں توبہ کرنے کے بارے میں بتایا گیا، اور آخری آیتیں بھی خاص طور پر اتری ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا قابل حسرت ہے، اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ قرآن کے شروع میں ہے، قیامت کے دن بھی سامنے سامنے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ 2 بدلیوں کی طرح رہیں گی، 2 کالے سائیوں کی طرح رہیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش بھی کریں گی۔ اس کے الگ الگ نام آئے ہیں، بقرہ تو ہمارے پاس جو نام ہے وہ توقیفی ہے۔ اجتہادی نام میں
اس کا زہرا آیا ہے، احادیث میں خود اس کی طرف اشارہ ہے، توقیفی نام ہے۔ اجتہادی ناموں میں سنام القرآن، فسطاط القرآن اور اسی طریقے سے اور کئی باتیں بھی اس میں آئی ہیں۔ بہرحال یہیں روک کر آگے اپنے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا تذکرہ فرمایا وہ موسیٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نبی نے بھی فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جیسے خلیل بنایا ہے ویسے مجھے بھی بنایا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں، اس میں سب سے اونچا الخلہ ہے، خالص محبت کا۔ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، صحابہ میں سے، اولیاء میں سے، مگر اس درجے کو جو دو پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس درجے کو دنیا کا کوئی بندہ نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا۔ اللہ نے کہا سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کو نمونہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم کے شخصیت ایسی شخصیت، یہود ان کو اپنی طرف کھینچتے، نصارہ اپنی طرف کھینچتے، کفار مکہ اپنی طرف کھینچتے، لیکن اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، کافر مشرک بھی نہیں انہوں، بلکہ خالص مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی دعا ان کا احسان بھی یاد کرتے تھے۔ فرماتے تھے اللہ کے نبی خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، لوگو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے گیا، آپ نے کھجور اپنے منہ میں ڈال کے میرے بچے کے منہ میں ڈالا، تحنیک کرائی، اور آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو ابراہیم نام رکھ لینا کمال کی بات نہیں ہے، ابراہیم جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس امت پر بڑے احسانات ہیں، اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے نبی کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ اللہ نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، جگری دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خلیل ہوتے ہیں، اللہ انہی کو آزماتا ہے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ اذا حب قوما ابتلاہم، اللہ نے ابراہیم کو بڑا آزمایا، کبھی بیوی کے بارے میں آزمایا، کبھی بچوں کے بارے میں آزمایا، کبھی اپنے قوم کے بارے میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تم کو امام بنانے والے ہیں دنیا کے لیے۔ ابراہیم نے کہا اے رب میرے اس میں سے کیا پوری؟ تو بولے تمہارے جو اولاد ہوں گی اس میں سے کچھ محسن بھی ہیں، کچھ ظالم بھی ہیں، محسن تو اس کو پا سکتے ہیں مگر ظالم پا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ کو چنا، وہاں جا کے اپنے بچے کو چھوڑا اور اس شہر کے لیے دعائیں فرمائی۔ دیکھو ایک نبی جو ہوتا ہے خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان خصوصاً اپنے لیے جیتا ہے، مگر نبیوں کی زندگی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہی جیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے اللہ اس کو امن کا ذریعہ بنا دے، اس کو قبلہ جو ہے بنانے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور مکے کے باشندوں کے لیے دعائیں فرمائی۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا احسان امت مسلمہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے دل میں ضرور جگہ رکھنا چاہیے، اسی کو خلیل کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبولیت عمل کی فکر بھی ہونا چاہیے۔ انسان عمل کرتا ہے مگر اسے آگے فکر نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اس لیے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ 60 سال تک نماز پڑھیں گے مگر قیامت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آیت پڑھ کر زار و قطار رونے لگے، بولے خلیل الرحمن
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے دوست ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل دنیا کی سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب وہ کام مکمل ہوا تو ربنا تقبل منا کہنے لگے۔ تو مومن کی نشانی وہ ہوتی ہے، مومن عمل نہیں کر لیتا، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ قبولیت عمل کی فکر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کی طرف اس میں اشارہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، مومن وہ ہوتے ہیں جو عمل کر کے عمل کرنے کے بعد اس کے قبولیت کے بارے میں جو ہے کیا کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ اسی لیے ابو سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف رمضان سے 6 مہینہ پہلے اس کو پانے کا جو ہے فکر کرتے تھے، اور رمضان میں عمل کر کے 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے لیے فکر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اللہ نقل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، ابراہیم جیسی ذات میں، ابراہیم جیسی شخصیت میری ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکی، تم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ اللہ نے ابراہیم کی دعاؤں کو نقل کر کے بتایا کہ دعا کیسے کرنا چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دعا کرنے میں ادب کیسے ہوتا ہے، اللہ نے وہ بتایا۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم کی اور ان کے آل اولاد کے بارے میں ایک بات یہ بتائی، اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے اسوے سے ہٹنے والا بے وقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کو نہ اپنانے والا اور توحید کو کمتر سمجھنے والا اور توحید سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا بے وقوف ہے، الا من سفیہ نفسہ۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ عقید توحید ہی سب کچھ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے توحید تو سب سے پہلی شرط ہے۔ اور یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل کیسے بنے، اس کا ایک راز بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اے اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو حوالے کرو، بلے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھو، مومن ایسے ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد پوچھا جائے تو اپنی زبان سے یہ بولنا، کیا بولنا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم کی زندگی سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مال، پیسہ، تعلیم سب کچھ دیتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین سرمایہ اگر ہے تو عقید توحید ہے۔ ابراہیم نے لوگوں کے لیے یہ سب سے بہترین نمونہ چھوڑا، جب تک رہے ربی ان کیا کہہ کے وجعلنی، کیا ہے وہ، کہا کہ اے اللہ مجھے تو اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، اور یہ دعا کرتے رہے شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اور بولے انی بریء مما تشرکون، ایسا بار بار اپنے بچوں کو عقید توحید کی طرف سمجھاتے رہے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو عقید توحید کی طرف لے جانا، اس پر جمع رہنے کی وصیت کرنا، یہ نبیوں کی شان ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب کی اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر پوچھے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے بولے تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا جو رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے، الہا واحدہ کہہ کر یہ بتایا گیا، سب کا رب ایک ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو اپنے بیوی بچوں کے لیے مال، پیسہ، زر، زمین سب چھوڑ کے سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے تو عقید توحید کا سرمایہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو عقید توحید کو پلا دیتے ہیں اور اسی پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو ولد صالح بن کر ہمارے لیے نیک کی دعائیں کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وفات کا وقت قریب آیا تو بولے دیکھو لا الہ الا اللہ کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پڑھتے رہو ہمیشہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایک پڑھنے میں اور دوسرے پڑھنے میں زمین و آسمان، اس میں رہنے والی ساری مخلوق رکھو، ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اور بولے آخر میں تم کو شرک سے بھی، تکبر سے بھی مکمل طور پر روکتا ہوں۔ یہی تو وصیت تھی لقمان علیہ السلام کے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح میں بہت زیادہ تساہل اور غفلت کا شکار ہیں۔ باپ خود ہری ڈوری بننے کو ہے، بچہ بھی وچ کرتا، اور ہمارے ماں باپ بھی بڑے عجیب ہیں کہ یہ درگاہوں کو بھی لے جاتے ہیں، عروس کو بھی لے جاتے ہیں، 11ویں کا کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، بڑی غلط بات ہے یہ۔ پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں عمر پیدا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں حضرت ابن مسعود پیدا نہیں ہوتے، یہ فلاں نہیں ہوتا، کیسے ہوگا؟ ماں باپ کو خود سب سے پہلے ابراہیم اور ابو بکر اور حضرت عمر اور ابن مسعود کی طرح بننا چاہیے، تب چل کر ہمارے گھر جو ہے شرک سے مکمل طور پاک ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ
تربیت اولاد کی جب بات کرتے ہیں تو ہزاروں باتیں کرتے ہیں، ان کو سکھانا چاہیے، ادب سکھانا، تہذیب سکھانا، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ نقطہ کوئی نہیں بولتے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھاؤ۔ دیکھو ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ کیسے ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے فکر مند تھے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ابراہیم نے جو دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اسماعیل جیسا موحد پیدا ہوا، حضرت اسحاق جیسے موحد پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے۔ دیکھیے مطلب اس کی مصر کی جیل میں کیا کہتے ہیں، دیکھو ارباب متفرقون خیرون، کہ ایک خدا بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہیں، اور اس کے بعد بولے میں نے اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے کو اپنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی موحد تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا اثر ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں مصر کے جیل میں خود دیکھا گیا کہ وہاں کے اپنے جیل کے ساتھیوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بولتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ تو اس درس کے ذریعے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوہ قلب استعمال فرمایا۔ ہمیں ابراہیم کو صرف ذی الحجہ میں یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جب بھی بندہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہتا ہے تو اللہ سے دل میں دعا کرنا ہے، اللہ جیسے تو نے نبی کو اسوہ بنانے کے مجھے توفیق دی، اے اللہ ابراہیم کی زندگی کو بھی تو اسوہ بنانے کی توفیق دے۔ بار بار یاد کرو اپنے بچوں میں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی سیرت کو بٹھاؤ اور ابراہیم جیسے باپ بننے کی کوشش کرو، اور بچوں کو بولو اسماعیل جیسے، اسحاق جیسے بچے بننے کی کوشش کریں۔ بات دیکھو ہمارا خاندان نظام کیسے ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اسماعیل کی جیسے شکر کرنے والی بیوی آئے گی، ہمارے گھروں میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں حضرت ہاجر اور جو ہے سارہ کا کردار ہمیں آئے گا۔ یہ دنیا کے وہ معزز خاندان ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم کی سیرت کے جن گوشوں پر گفتگو ہوئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔